अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अभी तक अपना और दूसरों का गिरबान पकड़ रहे हैं, हार मानने वाले नहीं। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से तौहीन अदालत के नोटिस के बावजूद आज एक बहुत बड़े वकला कन्वेंशन से ईवान इकबाल लाहौर में खिताब किया और एक बार फिर वही सवालात उठाए जो वो इससे पहले लाहौर की जानब रवान दवान रैली में उठाते रहे। अपनी नाअहली के ख़िलाफ़ मुझे क्यों निकाला, ये जुमला तो नहीं दोहराया, मगर इसके अलावा नए ऐसे 13 सवालात भी उठाए जो वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट के सामने नज़रसानी की दरख्वास्त में उठा चुके। वो नज़रसानी जिसकी इस्तदा वो अपनी नाअहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कर चुके हैं। आज का ये कन्वेंशन वकला का कन्वेंशन था। पहले आईनी अदालत की तरफ से फ़ैसला सुना, फिर उसको अवामी अदालत में ले गए और आज की ये अदालत वकीलों की थी, जहाँ पे 13 सवाल नवाज शरीफ साहब ने उठाए और उनका जवाब वकीलों ने तो दे दिया, मगर अभी इन 13 सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना है। आज इसी हवाले से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने अहम हैं ये सवाल। मेहमानों का तारफ़ कराते चले। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मसरूर शाह, माहिर कानून हैं, तर्जुमान कौमी वतन पार्टी भी हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अखुंज़ादा चटान साहब, और फिर किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जान अचकज़ई। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, पहले देखते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म ने आखिर वो कौन से 13 सवाल किए जिनका जवाब मौके पर ही वकला ने दे दिया। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है कि व्हाट्सएप कॉल्स के पुरइसरार तरीके से तफ्तीश करने वालों का इंतखाब किया गया हो? क्या आज तक इस नो के इल्जामात, इस किस्म के इल्जामात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की JIT तश्कील दी है? क्या कौमी सलामती और टेररिज्म, दहशतगर्दी से हटकर किसी मामले की तहकीक और तफ्तीश के लिए खुफिया एजेंसियों के अरकान को जिम्मेदारी सौंपी गई है? क्या आज तक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ऐसी JIT की हमा वक्त निगरानी की है? क्या किसी भी पिटिशनर ने दुबई की कंपनी और मेरी तनख्वाह की बुनियाद पर मेरी नाअहली की इस्तदा की थी? क्या कोई भी अदालत वाज़े मुल्की कवानीन को नजरअंदाज करके मतलब के मायने तलाश करने के लिए किसी डिक्शनरी का सहारा ले सकती है? क्या हमारी 70 साला तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक मुकदमे में 4 फैसले सामने आए हों? क्या कभी वो जज साहबान भी फिर से यानी दोबारा, क्या कभी वो जज साहबान फिर से हतमी फैसले वाले बेंच में शामिल हुए जो पहले ही अपना फैसला दे चुके हो? क्या उन जज साहबान को भी JIT की रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई फैसला देने का हक था, जिन्होंने JIT रिपोर्ट देखी तक नहीं और ना उस पर बहस सुनी, ना समाअत के मरले में शरीक हुए? क्या पूरी अदालती तारीख में कभी ऐसा हुआ कि ना सिर्फ नैब की कार्रवाई बल्कि ट्रायल कोर्ट की मॉनिटरिंग के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जज का तकर्रर कर दिया जाए जो पहले ही खिलाफ फैसला दे चुका हो? क्या सुप्रीम कोर्ट के एक जज की मॉनिटरिंग के नीचे ट्रायल कोर्ट का जज आजादाना काम कर सकता है? और क्या ये मामला अदलिया की आजादी के असूल के मुताबिक है? क्या नैब को अपने कवायद ज़वाबित से हटकर काम करने के लिए कोई अदालती हदायत दी जा सकती है? ये थे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जो कि 12 सवाल उन्होंने रेस किए। इसी पे बात करेंगे। बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, क्योंकि आप कानूनदान हैं, इतना बड़ा एक क्राउड वकला का लाहौर में ईवान इकबाल में, तो आप समझते हैं कि ये एक बड़ी पॉलिटिकल एक किस्म की अचीवमेंट है एक ऐसे वज़ीर आज़म की जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया है, मगर आज वो वकीलों में खड़े होकर जो सवाल उठा रहे हैं, बज़ाहिर वकीलों की एक बड़ी तादाद उसके साथ खड़े हैं। तो क्या ये एक
پولیٹیکل پوائنٹ سکور کیا ہے نواز شریف نے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے پارٹی وہ گورنمنٹ میں ہے، اور گورنمنٹ بہت سے ایسے فوائد دیتی ہے، وکلاء کو بھی ان ڈیفرنٹ پوزیشنیں آفر کرتی ہے، اور اسٹینڈنگ کونسلز ہوتے ہیں، ڈپٹی اٹارنی جنرلز ہوتے ہیں، تو بلکہ آپ دیکھیں کہ جو ان کے ساتھ تھے کچھ لوگ بھی سرکاری عہدوں پر ہی براجمان ہیں، تو اتنا بڑا کراؤڈ اکٹھا کرنا تو کوئی اتنا بڑا مجھے اس میں کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں نظر آتی۔ بات یہ ہے کہ جو سوالات اور عام عوام میں کوئی فرق نہیں ہوتا؟ نہیں، وکلاء پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ہوتے ہیں نا، ہر پولیٹیکل پارٹی مطلب یہ نون لیگ کے وکلاء، نون لیگ انفلوئنس ضرور، ان کی سمپتھی ضرور ہوگی، نیچرلی پی ٹی آئی کے تو ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ ادھر جا کے ہاں میں ہاں ملائیں نواز شریف کی۔ اب بات یہ ہے کہ سوالات کے اوپر اگر آپ آئیں، اب ان سوالات میں بالکل کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو قانونی طور پر اٹھائے تو جا سکتے ہیں، اس پہ خاص طور پہ فیئر ٹرائل کی بات ہے، اس میں جو ایسی بات ہے کہ جو انویسٹیگیشن کی نگرانی سپریم کورٹ کے جج صاحب خود کر رہے ہیں، ایسے ایشوز ہیں کانسٹیٹیوشنل جو فیئر ٹرائل کو بڑا بری طرح افیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مناسب فورم ہے ایسے سوالات اٹھانے کا؟ کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ یہ قانونی مسائل، قانونی نکتے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے اٹھائیں جہاں سے ان کو کوئی ریلیف بھی مل سکتا ہے؟ یہ اگر مثال کے طور پر 4000 وکیل بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں 15000 بھی بیٹھے ہوں، اور اس سے زیادہ بآواز بلند ہاں میں ہاں ملائیں، سپریم کورٹ کی نااہلی کا فیصلہ تو وہی رہے گا۔ مگر کیا ان کی آزادی رائے نہیں ہے؟ یہ فیئر کامنٹ نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ توہین عدالت ہے؟ توہین عدالت نہیں، سوالات پوچھنا نواز شریف صاحب کا حق ہے، ہم بھی پوچھتے ہیں ایز اے لائر، آپ ایز اے جرنلسٹ پوچھتے رہتے ہیں، سوالات اٹھانے میں کوئی آڑ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں میں اسے مطمئن نہیں ہوں، میں سپریم کورٹ جاؤں گا تو کوسچنز آف لا ہی ریز کرتا ہوں نا کہ اس ہائی کورٹ کے جج اور خاص کر جو توہین عدالت کے الزامات ان پہ لگے، اس کے بعد ان تمام باتوں کو ایک سوال کی شکل میں پیش کر کے قانونی طور پہ بڑی سیف پلے کیا گیا۔ ایز لانگ ایز وہ قانونی نکتے اٹھاتے رہیں تو میرے خیال میں وہ قدغن ہائی کورٹ نے بھی نہیں لگا۔ اور یہ قانونی تذلیل اور قانونی نکتے اٹھانے میں بڑا فرق ہوتا ہے، تضحیق کرنا اور جینوئن کرٹیسزم کرنا یا سوالات، اور فیئر کامنٹ ہے، ججمنٹ ایک پبلک پراپرٹی ہے۔ لیکن اس پہ آرٹیکلز ہیں، میرا اس پہ آرٹیکلز چھپے ہیں، آپ لکھتے رہتے ہیں، ہم نے سب نے اس کو کرٹیکلی دیکھا، کانسٹیٹیوشن کے تناظر میں معائنہ کیا ہے کہ اس میں کیا خد و خالص کے۔ لیکن مجھے بس ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا یہ مناسب فورم ہے؟ کیا یہ اب چونکہ اپیل نظر ثانی کی آلریڈی پینڈنگ ہے تو زیادہ مناسب نہیں ہے کہ یہ اپنے قانونی نکتے اس مجاز فورم کے سامنے رکھیں جہاں سے ان کو ریلیف بھی مل سکتا ہے؟ صحیح۔ اخونزادہ چٹان صاحب، آصف زرداری صاحب کے 2008 سے 2013 تک کا جو دور تھا، اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو بھی سپریم کورٹ کی جوڈیشل ایکٹیویزم پہ جو ہے بڑے اعتراضات رہے۔ وہ جو افتخار محمد چودھری صاحب سو موٹو لیتے تھے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو یہ 12-13 سوال نواز شریف نے اٹھائے ہیں ان میں کچھ وزن بھی ہے اور ان کے جواب سپریم کورٹ کو دینے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وکیل صاحب کے بات کے ساتھ، شاہ صاحب کے بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ان کو کچھ باتوں پہ اعتراض ہے بھی اور ان کے پاس کوئی قانونی نکتے ہے بھی اور اس کو کسی قانون پہ اعتراض ہے بھی، تو اس کے لیے دو فورم ہیں۔ ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ میں جا کے جس طرح کے وہ لوگ وہاں پہ گئے تو وہاں پہ اپنے مقدمات کے خلاف لڑے، اور دوسرا یہ کہ اس کو کوئی قانون میں ابہام نظر آ رہے ہیں کہ اس میں ابہام ہے اور اس کا فائدہ کسی کے خلاف یا ہمارے خلاف اٹھائے تو قانون کو چینج کرے۔ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے جو انہوں نے اختیار کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا کہ اس کے بعد پیمرا کو نوٹس کیا اور ٹی وی چینل کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے خلاف اور عدالتی فیصلوں کے خلاف اس طرح کی زبان وہ نہیں اس طرح کا انہوں نے نہیں کہا۔ انہوں نے ایک جنرل بات کی ہے کہ پیمرا کا جو لا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرے، انہوں نے کسی خاص کامنٹ نہیں کیا۔ ہمیں بھی اعتراضات تھے اور ہمارے ساتھ تو عدلیہ نے جو کچھ کیا تھا آپ کو پتہ ہے، ہم تو ایک کسی شو کو بھی ٹرانسفر کرتے تو اس پہ سو موٹو نوٹس لیتے، ہمیں نکالا تو آپ کو بھی گیا تھا، آپ کے وزیر اعظم کو بھی۔ ہم میں اور مسلم لیگ میں یہ فرق ہے کہ وہ اداروں سے لڑتے ہیں، ہم اداروں سے نہیں لڑتے تھے، ہم اداروں کے اندر اپنے مقدمات لڑتے تھے۔ یہی فرق ہے ہم میں اور مسلم لیگ میں۔ اور یہ بھی فرق ہے کہ آپ کی پارٹی کے سربراہ کو صدارت کے عہدے سے نہیں ہٹایا گیا تھا، مسلم لیگ نون کے پارٹی کے سربراہ کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹایا گیا، اس لیے آپ میں ان میں بہت فرق ہے۔ آپ کو زیادہ فرق نہیں پڑا تھا، ان کا تو سربراہ پارٹی کا ہٹا دیا، نائل ہو گیا۔ فرق آپ تو امیونٹی، صدارتی امیونٹی کے پیچھے چھپے تھے نا، آپ تو آپ کے خلاف تو آئینی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اب تو نہیں چھپے،
اب تو امیونٹی حاصل نہیں ہے اور ہم نے امیونٹی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, ہم نے این آر او سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. بیرسٹر صاحب ہنس رہے اس بات. دیکھیے جی, ہمارے سربراہ کے اوپر 11 کیسز تھے. 11 کیسز میں سے 9 کیسوں میں وہ جیل سے وہ بری ہو چکا تھا. اب مجھے یہ بتانا, اور ایسی عدالتوں سے جو آپ کو ان عدالتوں کے حالات کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کس طرح, جب ان حالات کا ذکر نواز شریف کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا کہ ہم ہمارے خلاف جو فیصلے آ جاتے تھے اس کے خلاف ہم اداروں کے اندر, عدالتوں کے اندر لڑ رہے تھے. آپ نے جو تقریروں میں کبھی تنقید نہیں کی, آپ ہم نے بالکل کبھی تذلیل اور خط بھی نہیں لکھے. دیکھیں جی, ہمارے اور ان کے حالات میں تو بہت فرق ہے. اگر جس طریقے سے جے آئی ٹی کو ان لوگوں نے تھانی دی, جس طریقے سے ان کو دھمکیاں دی کہ بچوں کے زندگیوں کو اجیرن کر دیں گے, جس طرح کے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں کہ پنی تو پورا ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں, یہ باتیں ہم کرتے ہیں. یا ہم کہتے ہیں کہ ہم نیب میں پیش نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں ہم کو تو پھانسی چڑھا دیتے. ان کے لیے تو بہت نرم گوش ہے عدالتوں کا, اداروں کا. نوٹس ملیا لیا, وہ ان کا کون تھے؟ پیپل پارٹی کے ڈاکٹر بابر رحمان. بٹ اینی وے, جانت چکزئی صاحب, چٹان صاحب ایک بات تو صحیح کہتے ہیں کہ ابھی بھی نواز شریف صاحب کا منتخب نامزد شخص وزیر اعظم پاکستان ہے, تو وہ کس سے گلہ کر رہے ہیں؟ کیا ان کا وزیر اعظم اور ان کی جماعت اس نظام کو بہتر نہیں کر سکتی جس نظام کا رونا دھونا نواز شریف صاحب آج وکلا کنونشن میں کر رہے تھے؟ اتنے بے بس کیوں ہے آپ کی حکمران جماعت اور آپ کا وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی؟ پہلی بات یہ کہ انہوں نے وہی سوالات اٹھائے جو انہوں نے ریویو سبمٹ کیے, اور اپنے اردو زبان میں اپنے جو ان کی بیس ہے, پارٹی کی فالوورز ہیں, کارکن ہیں, ووٹرز ہیں, انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ کون سے لیگل لکناز ہیں جو اس کیس میں ہے اور کیوں اس فیصلے کو جو ہے ایک انصاف جو ہے جس میں انصاف نہیں ہوا ہے, اور ان کی یہ رائے ہے. دوسری بات یہ کہ یہ لوگ جو کہ توہین عدالت, یہ سب سے زیادہ پیپلز پارٹی نے کی ہے جب انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں جو بہت نامناسب ہے. میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. 5 سال سے انہوں نے جوڈیشری کے خلاف ایک کمپین جب وہ حکومت میں تھے پھر چلاتے رہے, اور آج کل یہ سیلف اپوائنٹڈ اسپوکس پرسن بن گئے. یہی حال پی ٹی آئی کا. خان صاحب کے ریکارڈ ویڈیوز ہیں جنہوں نے توہین عدالت مختلف حوالوں سے کی ہے. چیف جسٹس جو سٹنگ ہے ان کے بارے میں ریمارکس ہیں, جو ایکس چیف جسٹس ہے چودھری افتخار صاحب ان کے بارے میں ریمارکس ہیں. تو آج ان کو جو ہے اداروں کا احترام یاد ہے. دوسری بات یہ کہ ہم اداروں سے ٹکراؤ, یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی گورنمنٹ میں, اپنے ہی جو ہماری انسٹیٹیوشنس ہیں ان سے ہم ٹکراؤ لیں, ان سے ہم تصادم کریں, کنفرنٹیشن کریں اور ان کو کوئی موقع ملے. لیکن یہ خواب ان کا کبھی پورا نہیں ہوگا. یہ ہماری فوج ہے, ہماری جوڈیشری ہے, انسٹیٹیوشنس کے لیے ہمارا رسپیکٹ ہے. ججمنٹ پہ تنقید کرنا, فیئر کمنٹ کرنا ہمارا رائٹ ہے. ہم نے کہا ہے اور کل بھی کرتے رہیں گے. یہ آئین نے, جوڈیشری نے ہمیں اجازت دی ہے. میں آپ کو کوٹ بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. رہی یہ بات کہ ہم بے بس ایک ریفارم سسٹم میں لانے کے لیے ایک سیاسی پارٹی کا سپورٹ بیس یا اس کی جو اسٹرینتھ ہے نومیریکل, وہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے ایک گرینڈ مکالمے کی نواز شریف صاحب نے بات کی ہے, ڈائلاگ کی بات کی ہے. اس کے لیے کمیٹی بھی بنائی ہے جو تمام اسٹیک ہولڈر, سیاسی پارٹیاں, سول سوسائٹی, میڈیا, سب کو انگیج کریں گے. جو انامیلیز ہیں جو وقت کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اس کے لیے ہم کس طرح ایک نیشنل ریزالو پیدا کریں. اس لیے اب ڈائلاگ کی جب بات ہوگی اور کمیٹی بھی نواز شریف صاحب نے ایک خد و خال اس کے بیان کر دیے کہ اس میں کون کون ہوگا, ذرا یہ بتانا چاہیں گے کہ کوئی ایک سوال جس کا جواب اس کمیٹی نے دینا ہوگا, اس ڈائلاگ میں سب سے عام سوال کیا ہوگا آپ بتا سکتے ہیں؟ اس کا ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوگا؟ دیکھیے ٹرمز آف ایک سوال مثال کے طور پر کیا طے کرے گی؟ ٹرم ریفرنس تو ابھی اس کے تمام تفصیل آنا باقی ہے, لیکن ہم صرف یہ میک شور کریں گے کہ پاکستان میں جو ووٹ کی قدر و قیمت ہے اس کو ہم کس طرح یقینی بنا سکیں, کس طرح ماضی سے ہم سبق سیکھ سکیں. اس وقت جو اس حوالے سے آئین میں پروٹیکشنز نہیں ہیں وہ ہم کس طرح پروٹیکشن بنائیں, اور یہ تماشا بند کریں کہ ہم جو ہیں پارلیمنٹ میں سب کو جو ہے فرشتے بنائیں اور باقی شیطان پھر خیر ہے. یہ سسٹم جو ہے وہ پولیٹیکل جو ہمارے لیگل آرڈر ہے اس میں کمزوریاں, اور یہ پارلیمنٹ نے, تمام سیاسی پارٹیوں نے سوسائٹی کو اعتماد میں لے کے ہم نے بڑھنا ہے. تو یہ ان کا جو ہے اس کی ذات سے ان کا تعلق نہیں ہے, وہ ایک ویژن دینا چاہتے ہیں, اسی کے مطابق چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو اعتماد ملے. چلیں ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر مسرور شاہ صاحب. ان سے کوئکلی ان قانونی سوالات کے ہیں, ہم ان کی رائے کے جواب پورے وکلا کے ہال نے نہ میں دیے اور سوال ہی ایسے فریم کیے گئے تھے اور تمام کے تمام جواب وکلا نے یک زبان ہو کے نہ میں دیے. دیکھتے ہیں ان سوالوں کا جواب بیرسٹر مسرور شاہ
बतौर माहिर कानून क्या देते हैं? बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, पहला सवाल जो साबिक वज़ीर आज़म ने उठाया, क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि व्हाट्सएप कॉल्स के पुरअसरार तरीके से तफ्तीश करने वालों का इंतखाब किया गया हो? क्विकली। सुप्रीम कोर्ट को ओपन होना चाहिए, और अगर कोई उन्होंने अपॉइंट भी करना है, जैसे पहले किए गए हैं केसेस में, हज करप्शन केस में सुप्रीम कोर्ट खुद नॉमिनेट करती थी, लेकिन ओपन कोर्ट में ऑर्डर अनाउंस हो, सबके सामने नहीं होनी चाहिए, मुनासिब तरीका। इस हद तक मियां साहब ठीक कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या आज तक इस किस्म की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की JIT तश्कील दी, इस तरह की JIT और इस किस्म की तहकीकात के लिए? देखिए, GITs कानून का हिस्सा हैं, GITs होती हैं। कराची में भी काफ़ी केसेस में, डॉक्टर आसिम के केस में GITs बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने GIT इस तरह तो नहीं, लेकिन कमीशंस बनाए हैं, काम उनका बेसिकली यही होता है एविडेंस कलेक्ट करना। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशंस बनाए जिनका काम यही होता है एविडेंस कलेक्ट करने का। कमीशन का दायरेकार और JIT का डिफरेंट होता है। GIT लफ्ज इस तरह की नहीं। तीसरा सवाल, क्या कौमी सलामती और दहशतगर्दी से हटकर किसी मामले की तहकीक और तफ्तीश के लिए खुफिया एजेंसियों के अरकान को जिम्मेदारी सौंपी गई आज तक? देखिए, बात ISI और MI के कभी ऐसा हुआ सुप्रीम कोर्ट में? बात ये एक चीज़ आई सामने, और नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त ऑब्जेक्ट नहीं किया, बल्कि उस पे इजहार एतमाद किया। तो इसलिए सवाल ही उनका मुनासिब हमारे कानून, आप क्या कहते हैं, ये सवाल का नॉर्मली एजेंसीज को दहशतगर्दी और जहाँ नेशनल सिक्योरिटी के मामले हैं उनकी हद तक ही कन्फाइन रखा जाता है। तो इस हद तक मियां साहब ठीक कहते हैं। अच्छा, क्या आज तक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ऐसी JIT की हुमा वक्त निगरानी की? JIT बना के फिर निगरानी, JIT नहीं बनी तो निगरानी भी कभी नहीं हुई, ये बात भी दुरुस्त। क्या कभी किसी भी पटिशनर ने दुबई की कंपनी और नवाज शरीफ की तनख्वाह की बुनियाद पर नवाज शरीफ की नायली की इस्तदा की थी? मेरे ख्याल में नहीं, ये प्रेयर में नहीं था। ये बात भी सही मियां साहब कह रहे हैं। अच्छा, क्या कोई भी अदालत वाज़े मुल्की कवानीन को नज़रअंदाज करके मतलब के मानी तलाश करने के लिए किसी डिक्शनरी का सहारा ले सकती है? और रिसीवेबल इनकम में क्या किसी एक डिक्शनरी के मानी की बुनियाद पर फैसला हो सकता है? जी देखिए, इंटरप्रिटेशन के लिए डिक्शनरी भी एक मकसद, एक चीज़ है जो इसके टूल ऑफ इंटरप्रिटेशन तो है, लेकिन वो वाहिद नहीं। और ख़ास तौर पे अगर कानून है, जिस तरह जिनका इशारा नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अगर सैलरी डिफाइंड है तो फिर नेचुरली वो लॉ की तरफ जाएंगे रादर देन डिक्शनरी की तरफ। तो इस हद तक मियां साहब फिर भी दुरुस्त सवाल उठा रहे हैं। क्या कभी हमारी 70 साल तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक मुकदमे में 4 फैसले सामने आए हों, मतलब मुख्तलिफ मरहल में ये फैसले? ये भी बड़ा बात बिल्कुल, ये तो आपके प्रोग्राम में भी मैं भी बात करता रहा हूँ कि जब पहले यही पता नहीं था कि वो फैसला फाइनल था, फिर बाद में कहा नहीं वो टेम्पररी फैसला था, बाद में बेंच दोबारा बैठा। तो अभी तक आपने जो है ना 7 सवालों पे मियां साहब की बात को दुरुस्त माना है। अभी आगे एक क्विकली, क्या कभी 2 जज साहिबान फिर से हतमी फैसले वाले बेंच में शामिल हुए जो पहले ही अपना फैसला दे चुके हैं? ये भी पहली बार हुआ? मुनासिब नहीं था। और उसमें बात यह है कि क्योंकि वो GIT की प्रोसीडिंग्स की जो हुई थी और उसमें जो एतराज़ात थे वो उस बेंच ने सुने नहीं 2 जज साहिबान ने, तो उसके बाद फिर बैठ के दोबारा फैसला करना नहीं करना चाहिए था। चलें, ये तो अभी तक आप मियां साहब के साथ ही जा रहे हैं। क्या इन जज साहिबान को कभी GIT की रिपोर्ट की बुनियाद पे कोई फैसला देने का हक था, जिन्होंने GIT रिपोर्ट देखी तक नहीं और ना ही इस पर बहस सुनी? वही पहले की तरह है कि जब उन्होंने एतराज़ात नहीं सुने, रिपोर्ट नहीं देखी। ठीक है। अच्छा, क्या पूरी अदालती तारीख में कभी ऐसा हुआ कि न सिर्फ नैब की कार्रवाई बल्कि ट्रायल कोर्ट की मॉनिटरिंग के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जज का तकर्रर कर दिया जाए जो पहले ही खिलाफ फैसला दे चुका है? मतलब क्या कोई नया जज भी लगाया जा सकता था निगरानी? कोई जज भी नहीं लगाया जा सकता। देखिए, बात यह है, मैं आपको मत इसको एक्सप्लेन कर दूं जी। बात यह कि अगर सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहब जो कि पाकिस्तान की हाईएस्ट एपेलेट अथॉरिटी है आखिरी, वो अगर तफ्तीशी अफसर बन जाएंगे, हाईएस्ट तफ्तीशी अफसर, टीम होगी ना नीचे उनकी, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी तो वो है। तो इसका मतलब ये एहतसाब अदालत में जब वो तफ्तीश करके एविडेंस नवाज शरीफ के खिलाफ लाएंगे तो वो सरकार बनाम नवाज शरीफ के बजाय सुप्रीम कोर्ट बनाम नवाज शरीफ लगेगा, और वो सुप्रीम कोर्ट नहीं होना चाहिए। और निगरानी जो बाकी अदालतों की, दहशतगर्दी की अदालतें को तो वैसे ही हो रही है जनरल, लेकिन स्पेसिफिक, अच्छा बिल नहीं, वो निगरानी एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी है, ये तफ्तीश की निगरानी ये और चीज नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव निगरानी और चीज होती है, तफ्तीश की निगरानी और चीज होती है। और फिर अगर नवाज शरीफ और अगर ट्रायल कोर्ट में नवाज शरीफ के वकील कहे कि मैं तफ्तीशी अफसर को बुला के जरा करना चाहता हूं, फिर क्या होगा? बिल्कुल सही। तफ्तीशी अफसर मीन सुप्रीम कोर्ट के जज को फिर जो भी चीफ अभी तक आप कह रहे हैं नवाज शरीफ ने जो सवाल उठाए बिल्कुल ठीक है। मत ये बताएं, सारे जवाब देने पर कोई इनाम भी है कि नहीं? देखें, क्या नैब को अपने कवायद और ज़वाबित से हटकर काम करने के लिए कोई अदालत हदायत दे सकती है? इसका भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। नैब का तरीक़ाकार होता है कि पहले कोई कंप्लेंट आती है या वो फिर वेरीफाई होती है, बोर्ड बैठता है और वो शहादतें देखता है कि क्या
انف مٹیریل ہے کہ اس کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کیا جائے, انکوائری میں تبدیل کیا جائے, پھر ریفرنس جاتا ہے. اس میں سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کہہ دیا ہے کہ آپ کو شہادت ملے نہ ملے 8 ستمبر تک آپ نے ریفرنس فائل کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ مناسب نہیں. یہ کیا لاہور ہائی کورٹ ایسے سویپنگ آرڈرز دے سکتی ہے جن کا چلنگ ایفیکٹ ہو فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر؟ کیا ان کو بغیر فریقین کو سنے بغیر اس طرح کے ریمارکس یا آرڈرز جاری کرنے چاہیے کہ ایک جنرل آپ نے آرڈر دے دیا پیمرا کو کہ بھئی عمل درآمد کریں سختی سے؟ جان صاحب کی بات صحیح ہے, انہوں نے کوئی ایسے نہیں کہا کہ وہ تقریر نہیں کر سکتے. دیکھیں لیکن پھر بھی جو آرڈر ہے اس کا ایک ایفیکٹ ہے. کورٹ کے پاس اگر ایک آدمی آتا ہے کہ جی پولیس کو کہے مجھے ان اکارڈنس ود لا ٹریٹ کرے, تو کورٹ کیا کہے گی کہ نہیں ان اکارڈنس ود لا ٹریٹ نہیں کرنا. تو وہ اس نے کورٹ نے یہی کہا پیمرا کو کہ جو آپ کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, جو آپ کا قانون کہتا ہے, اور خالی پیمرا چیئرمین کو نہیں, جو ان کے کمیٹی کونسل آف کورٹ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کہ اپنے اپنے قانون کے مطابق کام کریں؟ دیکھیں ریٹ آف مینڈمنس ایشو ہو سکتی ہے. کورٹ سپریم کورٹ کسی بھی ادارے کو یہ حکم دے سکتی ہے کہ قانون کے مطابق جو اس کی ڈیوٹی ہے اس کو کرے. ایک ریٹ آف مینڈمنس آئی, وہ کورٹ نے کر دیا, اور وہ پیمرا کا قانون میں تو ویسے بھی منع ہے, کورٹ کا آرڈر کی ضرورت نہیں ہے اس میں. پیمرا کے قانون میں ویسے ہی ہے کہ کنٹمپچوس چیز کو آپ نہیں کر سکتے. بات کرنا ضروری ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک میں ہمیں جان چکزئی صاحب ہم سے اجازت لیں گے. جان صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا لاہور میں وکلا کے کنونشن سے خطاب کی. بیرسٹر مسرور صاحب, جو توہین عدالت کی بات ہو رہی ہے, لاہور ہائی کورٹ نے جو آرڈر جاری کیا اس سے یہ تاثر ملا کہ اداروں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنے قوانین پر سختی سے عمل کروائیں. اگر قوانین موجود ہیں, ادارے موجود ہیں, تو عدالت کی طرف سے اس طرح کے ریمارکس دینے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے, بجائے یہ کہنے کہ قوانین واضح ہیں, ادارے جو ہیں اپنے ذمہ داریوں سے ان کو آگاہ ہونا چاہیے اور معاملے کو ڈسپوز آف کریں. لیکن جب آپ ایک ڈائریکشن دیتے ہیں آئین پہ عمل کیا جائے, قانون پہ عمل کیا جائے, اس سے تو ایک دباؤ کا تاثر ملتا ہے. نہیں متی, اس سے میں ایگری نہیں کروں گا. یہ بڑا روٹین میں ایسے آرڈرز ایشو ہوتے ہیں. دیکھیں اگر مثال کے طور پر ایک ادارہ ہے, وہ قانون میں یا تو سپریم کورٹ اس ادارے کے رول خود ازیوم کر لیتی اور کوئی ایسا آرڈر دیتی کہ آپ نے یہ تقریر نہیں نشر کرنی, وہ تقریر نہیں نشر کرنی, وہ اور بات ہے. یہ آرڈر صرف پیمرا کو اور کونسل آف کمپلینٹ کو ہے کہ اگر کوئی ایسا ایشو آتا ہے تو اسے ان اکارڈنس ود لا دیکھا جائے. اس پہ مجھے کوئی گیگنگ آرڈر کا ایفیکٹ نہیں نظر آ رہا, کوئی زبان بندی نظر نہیں آ رہی ہے, کوئی پریشر ہوتا ہوا مجھے تو اس میں نظر نہیں آ رہا. نواز شریف اور ان کے جو 15-16 ساتھی ہیں ان کے خلاف کوئی حکم نہیں دیا گیا؟ کوئی حکم نہیں, حکم پیمرا کو دیا گیا ہے کہ ان اکارڈنس ود لا مانیٹر کریں, اور اگر آپ کو کوئی ذاتی لگتی ہے کہ آپ کے لا یا آپ کا کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو ایکٹ ان اکارڈنس ود لا. اور دوسرا تمام لوگوں سے جواب بھی طلب کیے گئے ہیں, پیراوائز کامنٹس. جی ہاں, وہ سٹانس ان کا لینا وہ تو نیچرلی بغیر سنے تو ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ اس آرڈر میں چونکہ کوئی آبجیکشن نہیں ہو سکتی کہ ان اکارڈنس ود لا, کون کہے گا کہ نہیں پیمرا ان اکارڈنس ود لا ایکٹ نہ کرے. تو ایسے آرڈرز ایسے عموماً بغیر نوٹس کے. اب مجھے یہ جو 12-13 سوال نواز شریف صاحب نے اٹھائے ہیں جن کے آپ نے جواب بھی دیے, تو کیا یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں قانونی نکتے ہیں, اور یہ سوالات خالی نواز شریف صاحب نہیں, جتنے بھی وکلاء ہیں, نیچرلی وکلاء میں ڈائیورسٹی آف اوپینین ہے, اور کافی وکیل ہیں, کافی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں جو اس چیز کو اٹھا رہے ہیں, ایشوز اٹھا رہے ہیں, ججمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب نے اپنی جو ریویو پٹیشن ہے وہ بھی انہی 13-14 سوالات کے اوپر ہی بیس کر کے رکھی ہے. تو سوالات تو بڑے ریلیونٹ ہیں, بس صرف جیسا میں نے پہلے کہا کہ فورم کا انتخاب کرنا چاہیے کہ وہ فورم مناسب ہے کہ نہیں. وکلا سے زیادہ پڑھا لکھا نہیں, وکلا وہاں میں کہتا ہوں نا, وہ اگر 4000 تھے وہاں 15000 وکیل بھی ہوں, اور وہ اس سے زیادہ باواز بلند نہ کر دے. کوئی حرج تو نہیں ہے, کوئی حرج نہیں, کوئی فائدہ کوئی ان کو مجھے کوئی وہ نظر نہیں آ رہا سینس. پھر بھی آپ کہتے ہیں مناسب نہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہا نا یہ بات. دیکھیں کیس اپنا کورٹ میں لڑا جاتا ہے, کامنٹ مناسب کیے ہیں تو فورم مناسب کیوں نہیں؟ دیکھیں اپنا کیس لڑا جاتا ہے عدالت میں جس میں ان کو ریلیف مل سکتا ہے. اس طرح کے سوالات کورٹ میں اٹھانا زیادہ مناسب ہے بنسبت پبلک. عوام کی ایجوکیشن کون کرے گا, پھر عوام میں اویئرنیس شعور کون پیدا کرے گا؟ آپ خود کہہ رہے ہیں وکیل ہیں, ان کو نہیں پتا, تو جو ان کی اویئرنیس ہے انہوں نے ججمنٹ پڑھ لی ہے, ہر ایک نے اپنا رائے دی ہے. لیکن اس طرح ایک لیڈر کا, نواز شریف کہتے ہیں میں لیڈر ہوں, ایکس پرائم منسٹر ہیں, اور اس طرح کے سوال اس طرح کے پبلک فورم میں اٹھا کے جو سوال اور جو ریمارکس سپریم کورٹ کے معزز ججز صاحبان سماعت کے دوران دیتے ہیں وہ بھی مناسب نہیں, تو پھر ان کا جواب کو کیسے دے گا؟ آپ 1 سال تک پاناما کے ایشو پہ ان کے تو ساکھ تباہ کر دی گئی.
ریمارکس اور آبزرویشنوں کے ذریعے. اب جب وہ باہر آ کے اس کا جواب دیتے ہیں تو وہ توہین عدالت ہو جائے گی یا سوالات غیر مناسب ہو جائے گی. نہیں توہین عدالت کی تو کوئی بات اس میں نہیں ہے, اس میں کوئی توہین کی بات نہیں. دوسری بات میں وہ بھی کہتا ہوں کہ ججز کو دیکھیں, میں پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر ایک قتل کا ملزم بھی ہے سپریم کورٹ اس کو پھانسی پہ چڑھا دے, لیکن ساتھ اس کو القابات سے نہیں نوازتی, اس کو گالیاں نہیں دیتی کہ یار بڑا فضول آدمی تھا, اس کو معافیا نہیں ہے, اس کو کچھ نہیں کہتی. تو بات یہ ہے کہ آپ سزا دیں, قانون کے مطابق اپنی ججمنٹ لکھیں, القابات سے نوازنا. اور پھر زیادہ نقصان تب ہوتا ہے جب عمران خان جیسے لوگ پھر اس کا سیاسی, یا شیخ رشید جیسے لوگ سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں. اب سپریم کورٹ کو اپنے ساتھ کولائڈ, ایسا لگتا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ ان کولیشن ہے, تو آپ سپریم کورٹ کو بھی ڈریگ کر رہے ہیں سیاسی معاملے میں. ساختہ ترجمان بن جاتے ہیں وہ ان کا, جس طرح بار بار سپریم کورٹ نے اس کو مافیا کہہ دیا ہے, سپریم کورٹ نے اس کو گاڈ فادر کہہ دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایسے ریمارکس کا پھر جب سیاسی طور پر استعمال ہوتا ہے تو سپریم کورٹ کو بھی انڈائریکٹلی اب ڈریگ کر رہے ہیں سیاست میں, اب اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کر رہے ہیں. ان ریمارکس سے متاثرہ سیاستدان مجبور ہوتا ہے پبلکلی اس کا جواب. میرے خیال میں ریویو میں بھی انہوں نے اٹھایا کہ یہ ریمارکس ہمیں جو ہے پریجوڈس کر رہے ہیں. پریجوڈس کا ریویو میں بالکل اٹھایا. چٹان صاحب نیشنل ڈائیلاگ کی جو بات کر رہے ہیں, اب جو کمیٹی بنائی گئی ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے, اس کمیٹی میں انہوں نے کہا ہے وکلا بھی ہوں گے اور سابق ججز صاحبان ہوں گے, صحافی ہوں گے, دوسرے تجزیہ کار ہوں گے, قانونی ماہرین ہوں گے. کیا مطلب کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں ایسے نیشنل ڈائیلاگ کا اور اس کمیٹی کا؟ یہ ڈائیلاگ نواز شریف صاحب کو اب کیوں یاد آئی؟ یہ اس کو 4 سال 4.5 سال ہو گئے, اس کو کیوں یاد نہیں آئی؟ اور نواز شریف صاحب کا ایک مسئلہ ہے, وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں نہ ملک کے لیے نہ اداروں کے لیے, وہ صرف اپنے آپ کے لیے کرنا چاہتے ہیں. 18ویں ترمیم ہو رہی تھی, لوگوں کی کیا کیا مسائل تھے, قوموں کی, صوبوں کی. نواز شریف صاحب کا ایک ہی مسئلہ تھا کہ تیسری بار وزیر اعظم کا جو شرط ہے اس کو ہٹا دیں. اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں 62 کے بارے میں, 63 کے بارے میں, اونٹ کے تقدس کے بارے میں, اس کو اگر اونٹ کا اتنا تقدس تھا, ان کو اگر جمہوریت اتنا یاد تھا, تو جس ادارے نے اس کو منتخب کیا تھا, جن ممبران کے وجہ سے اپوزیشن کے ممبران بھی چھوڑ دے, کولیشن کا بھی چھوڑ دے, یہ اپنے ممبر سے کتنے ملتے تھے, اپنے کیبنٹ کے اجلاس کتنے بلاتے تھے, وہ پارلیمان جس نے اس کو وزیر اعظم بنایا تھا اس میں کتنے بار وہ آ چکا ہے, کتنے بار وہ سینٹ میں آ چکا ہے. اس ٹائم پہ اس کو جمہوریت یاد نہیں تھا, اس ٹائم پہ اس کو اونٹ کا تقدس یاد نہیں تھا کہ یہ ادارہ تو 22 کروڑ پاکستان کے عوام کا نمائندہ ادارہ ہے, اس میں مجھے جانا چاہیے, یہاں پہ جو نمائندے اس کے آواز کو میں نے سننا ہے, اس کے مسائل کو حل کرنا ہے. یا ابھی ان کو یاد آ گیا یہ 62-63 پہ تو کب سے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس چیز میں ابہام ہے, اس کو دور کرنا چاہیے. یہ ڈیفینیشن آنا چاہیے کہ امین کون ہے, صادق کون ہے. جب تک اس کا ڈیفینیشن نہیں آئے گا, یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کو اگر آپ لوگوں نے چیڑ دیا تو ہم نے آپ لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے, ہم تو منتیں کر رہے تھے. آج اس کو یہ ساری چیزیں یاد آ گئی. آپ صبر سے کام لے لے, الیکشن کا سال ہے, یہ 4-4.5 سال خیریت سے گزر گئی, دوسرا الیکشن ہو جائے گا, دوسرا سیٹ اپ آ جائے گا. ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ عمران خان اور آصف علی زرداری وہ اپنے مخالفین کا میدان میں مقابلہ کرنا نہیں چاہتے اور عدالت کے ذریعے مخالفین کو نااہل کرا کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. ہم تو نہ کسی کے خلاف کورٹوں میں گئی ہیں. نواز شریف صاحب ضرور کورٹ پہ ہیں کہ ہمارے خلاف عدالتوں میں پیش ہوا تھا, لیکن ہم اس کے خلاف عدالتوں میں نہیں گئے. اور ہم نے بار بار یہ کہا ہے سب کو کہ جو سیاسی مسائل ہے اس کو سیاسی پلیٹ فارم پہ حل کرے. اور ہم نے TURs بنائے, ہم نے منتی کی کہ اس کو عدالتوں میں نہیں لے جائے. عدالتوں کے بارے میں پھر اس طرح جو بحث آج ہم سنتے ہیں عدالتوں کی, جس طرح کے لوگ تسجیل کرتے ہیں, پہنچ رہی ہے. ہمارے دل کو کوئی ٹھنڈ نہیں پہنچ رہی ہے. ہمارے دل کو اس میں ٹھنڈ پہنچ رہی ہے کہ نظام کو کچھ نہیں ہوا. پہلے اس طرح کے واقعات ہو جاتی تو لوگوں کے ساتھ نظام بھی چلا جاتا. آپ شکر ہے جس کی غلطی ہے وہ چلا گیا, جس نے کرپشن کیا ہے, جس نے اپنے اثاثوں کو ظاہر نہیں کیا تھا وہ چلا گیا. ہمارا کام ہے نظام کے ساتھ, نظام برابر چل رہا ہے اور ہم نظام کے ساتھ کھڑے. جی برسر صاحب نظام چل رہا ہے. جی وہ تو چھوڑے, میں یہ ششوپانی میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ اپنے چٹان بھائی کی بات مانوں یا جو بلاول بھٹو کہہ رہے تھے ان کی مانوں. کیونکہ جس دن فیصلہ آیا وہ تو کہتے ہیں عمران خان سے پہلے تو کورٹ میں ہم گئے تھے, الیکشن کمیشن, ہم پاناما کے معاملے کو لے کے گئے تھے. اور کھوسا صاحب بھی کہہ رہے, لطیف کھوسا صاحب بھی. تو یہاں پہ تو چٹان بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا تو کورٹوں میں نہیں گئے, ہم کورٹوں میں نہیں گئے. تو وہ میرے خیال میں وہ بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھانا چاہ رہے تھے کہ اس ٹائم فیصلہ آیا تھا, واہ واہ ہو رہی تھی عمران خان کی, انہوں نے کہا چلو ہم بھی اس ویگن میں جمپ لگا کے ساتھ. برسر صاحب یہ جو 62-63 کا معاملہ ہے, بعض فیصلوں سے جو ابھی لوگ خوش ہو رہے ہیں, شاید
पहले भी नवाज शरीफ साहब भी ऐसा था कि कुछ फैसलों से बहुत खुश होता चले था, अब आप खुश हो कुछ रहे हैं। कामों से बहुत खुश आप हो बात रहा में था, बराबर लेकिन कर अभी रो रहा है। मैं नहीं इमरान समझता खान हूँ के कि साथ भी आज इसी कुछ तरह। फैसले ऐसे हैं जिससे लोग खुश हो रहे हैं, हो सकता है कल इन फैसलों की वजह से वो खुद और वो बहुत रोने जल्दी को आ जाए। आप खुश हो रहे हैं कि नहीं आज? हम इस बात से खुश हैं, हमारे मंशूर में लिखा है सबसे सर पेरस की इस्लाम हमारा दीन है, इसके नीचे लिखा है जमहूरियत हमारी सियासत है। इस मुल्क में जमहूरियत हो इक़्तिदार में चाहे कोई भी हो, ठीक है। हम खुश हो रहे हैं। जब चलो। इदारे मजबूत हो रहे हैं ये हमारे लिए खुशी ये की बात है। जमहूरियत है ना इस वक्त जो है, मैं समझता हूँ कि ये वो जमहूरियत जो एक मिसाली जमहूरियत, इसकी तरफ एक सफ़र है। जमहूरियत है या नहीं है ये? जमहूरियत तो है लेकिन कोई शानदार जमहूरियत नहीं चलो, है, शुक्रिया। लेकिन शानदार जमहूरियत जाने के लिए इसके सिवा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं चलो, है। ठीक। अगर हम इस शानदार रास्ते जमहूरियत से वो होगी जिसमें वजीर आजम पीपल्स पार्टी का होगा है? शानदार जमहूरियत वही होगी जिसमें जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया है, जिसका 3 बुनियादी काम है। एक, हर शहरी के हुकूक का हिफाजत करना, एक इदारों के इख्तियारात का तयन करना, और तीसरा विफाक को मजबूत रखना। जैसे सिंध में आपको नजर नहीं आ रही जमहूरियत कितनी शानदार जमहूरियत है इस सिंध में? आईन पे ये मुकम्मल सिंध में तौर जो पे जमहूरियत है वो बड़ी शानदार शानदार जमहूरियत है। किस्म। मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में शानदार जमहूरियत नहीं है, लेकिन शानदार जमहूरियत को पहुँचने के लिए चलो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। हाँ, सिंध में जो जमहूरियत है वहाँ पे अक़लियतों के साथ, वहाँ पे अपोजिशन के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाता है जिस तरह के बाकी मुल्क वहाँ में पे है। अपोजिशन है ही नहीं इतनी। खैर, बैरिस्टर साहब, 62 और 63 का जो मामला है, क्या ऐसे जजेस साहिबान किसी के सादक और अमीन होने का फैसला कर सकते हैं जिनकी अपनी तकर्री का मयार में सादक और अमीन होना शामिल ना हो? देखिए, जज तो क्या, कोई भी इदारा, उसके पास आज तक कभी कोई ऐसी यार्डस्टिक, कोई मशीन नहीं बनी। अगर पूरे 62 को देखें आप, खाली सादिक अमीन क्यों, उसमें देखें इंसान पायसनेस, परहेजगार होना चाहिए, इंसान ने अपनी ज़िंदगी इस्लामी शुआर के मुताबिक गुजारनी चाहिए। अब कौन सा ऐसा शख्स होगा या क्या कोई ऐसा आला है हमारे पास जिसमें किसी की परहेजगारी हम गेज कर सकें? तो जजेस के लिए, वो भी इंसान है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को गेज करने का तरीका। अच्छा, अगर मैं ये आर्गूमेंट कहता हूँ कि 62 और 63 जो है वो हम अपने साथ एक मजाक कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इसको हटाया जाए, अमेंड किया जाए, तो हम चाहते हैं कि करप्ट हुक्मरान मुल्क में आए। ये जो मयारात हैं, इसको गेज करने का तरीका और एक जो रास्ता है वो आवाम है। वो अपने जो हल्के के लोग, जो चट्टान साहब को जितना अच्छी तरह जानते हैं कि कितने सादे के अमीन है, परहेजगार, वो और कोई नहीं जान सकता। तो और पूरी दुनिया में ये होता है, बल्कि अभी अक्सर ये पीटीआई वाले और लोग थे प्रोग्राम्स में कहते हैं कि दुनिया के हर आइन में भाई ये सादिक अमीन है। इंग्लैंड का आइन कोट करते हैं, इंग्लैंड में आइन लिखा ही नहीं हुआ। तो ये दुनिया में ये मुसलमान चीजें, ये मयारात जो हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक कैंडिडेट के, उसके हल्के के लोग जो इलेक्टोरेट है वो डिसाइड कर सकते हैं, अनलेस किसी के ऊपर कोई कन्विक्शन ना हो। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मसूद शाह, अखंजादा चट्टान, जान से भी हमारे साथ मौजूद थे। साबिक वज़ीर आज़म ने हिम्मत नहीं आ रही, आवाज़ उनका साथ छोड़ रही है, मगर अभी भी वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जिस कमेटी की तजवीज़ साबिक वज़ीर आज़म ने दी है, उस कमेटी में कौन कौन आता है, वो क्या क्या मशवरे देता है और उसकी क्या सिफारशात होती हैं, जिसकी बुनियाद पे बकौल नवाज शरीफ साहब के जो वोट का तकद्दुस है वो बहाल हो पाएगा। अपना गिरबान से इतना ही। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।